اسلامک اسکالر الشیخ القاری مبشر حسن کے آفیشیل چینل القرآن مال تجوید کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر سکھلایا جائے گا نورانی قاعدہ، تجوید، قرأت، کمپیوٹر قرآن، وظائف اور پیش کی جائیں گی طلبہ کی ایکٹیویٹیز۔ آج یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ اپنے اسی جامعہ میں جہاں بحمد اللہ تعالیٰ اپنا تعلیمی دور مکمل کیا، آج اساتذہ کے حکم سے آپ حضرات کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے زمانہ طالب علمی میں ہمارے استاد محترم مولانا اسماعیل ارشد صاحب حفظہ اللہ نے ایک دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ یہاں پر اساتذہ کا حلقہ ہو وہاں گفتگو نہیں کرتے۔ تقریباً 2006 سے لے کر آج تک کبھی بھی دارالکبیر والا اس کے مضافات میں ہم نے جرت ہی نہیں کی گفتگو کرنے کی۔ آج استاد محترم مفتی حامد حسن صاحب حفظہ اللہ کے حکم پہ چند معروضات عرض کر رہا ہوں بحیثیت طالب علم کے۔ معزز سامعین، ہم مسلمان جس بات پر نازاں ہیں، جو چیز ہمیں دوسری قوموں سے اور دوسری ملتوں سے جدا کرتی ہے، جو چیز ہمارا امتیازی وصف ہے، وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ بقیہ تمام عقائد، عقیدہ توحید و رسالت اور عقیدہ آخرت، یہ تمام ملتوں کے مشترکہ عقائد ہیں جو راہ نجات ہیں، اور عقیدہ ختم نبوت یہ ہماری اعزازی پوزیشن ہے، اعزازی حیثیت ہے جو ہمیں دوسری سب ملتوں سے ممتاز کرتی ہے۔ آج میں اس حوالے سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ بات جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان کو 5 مزاجوں پر پیدا فرمایا ہے۔ اہل ایمان کے 5 مزاج ہوتے ہیں۔ ان 5 مزاجوں کو سمجھنے کے لیے 5 اولی العزم من الرسل جو انبیاء ہیں ان کے مزاج کو، ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھ لیا جائے، پھر اس کی مثالیں، اس کی ترتیب ہم نیچے سمجھ لیں گے تو ہمیں اپنی حیثیت اور اپنا مقام و مرتبہ سمجھ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام بنایا ہے جسے مقام اقربیت کہتے ہیں۔ اقربیت یہ قرب کا وہ خاص درجہ ہے جو خاص دوستوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ نے یہ مقام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ دوسرا مقام اور درجہ یہ تراکم کا ہے۔ تراکم کہتے ہیں اللہ کے لیے دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو جانا، کسی کی پرواہ نہ کرنا، اللہ کے لیے جلال اور غصہ طبیعت میں ہونا۔ یہ درجہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تیسرا درجہ صلابت کا ہے۔ صلابت کہتے ہیں کہ بات کی درستگی کو، پختگی کو اور پائیداری کو۔ یہ درجہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور چوتھا درجہ اسلوب لہو کہ آدمی ظاہر اور باطن کے اعتبار سے اتنا پورا ہو کہ ہر درجے کی تمام علمی درجے اس پہ جا کر منتہی ہوتے ہوں، ختم ہوتے ہوں۔ یہ درجہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور 5واں درجہ وہ امیت کا درجہ ہے۔ امی کس کو کہتے ہیں؟ امی کا مطلب ہے اس کے دل کا آئینہ اتنا صاف ہو، اتنا شفاف ہو کہ اس کے اوپر ما سوائے اللہ کے کسی اور کی نہ تو تجلی پڑے، نہ کسی اور کی کوئی جھلک اس کے اوپر نظر آئے۔ یہ خدا کی خلافت کا مقام ہے۔ یہ مقام امیت یہ واحد وہ منصب ہے جو منصب ختم نبوت کے لیے ضروری تھا اور اہل تھا کہ اس مقام پہ جا کے ختم نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا جائے۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اب یہاں پہ بات کو سمجھیے، ایک تو ہمارے پیغمبر ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام امیت عطا فرمایا جو کہ ختم نبوت کے لیے ضروری اور مقام اہم ترین مقام ہے، اس مقام کا وہ آئینہ اتنا شفاف رکھا، اس مقام کے اندر اللہ نے اتنی اپنی تجلی کو ڈالا اس قلب اطہر پر کہ جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے خود اس آئینے کے سامنے کر دیا وہ ساری کی ساری ہستیاں انبیاء بنی۔ ان سارے انبیاء کرام کو نبوت ملی تو اسی آئینے سے ملی، اسی کی روشنیوں سے ساری ہستیاں نبوت سے فیضیاب ہوئی۔ اور جس آئینے جن ہستیوں کے جن کے دلوں پر اس آئینے نے خود جھانک لیا وہ سارے کے سارے دل حضرات صحابہ کے دل بنے۔ اس لیے تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جتنے انبیاء اللہ نے سابقہ امتوں کو عطا فرمائے ہیں ہر نبی کے بدلے میں محمد عربی
عربی کو ایک صحابی عطا کیا ہے جس کی ذات، جس کی صفات سابقہ کسی نہ کسی نبی کی صفات پر رکھی گئی ہے. اس کی آپ انہیں 5 اولو العزم من الرسل کی صفات کو دیکھ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا مقام مقام اقربیت ہے. اس امت میں اگر کسی کے پاس یہ مقام اقربیت ہے جس کو خدا کی خلت اور دوستی کا مقام کہا جاتا ہے، تو اللہ نے ابو بکر صدیق کو یہ مقام عطا فرمایا ہے. ابو بکر اس مقام پہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اگر زمین پہ میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو اپنا دوست بناتا. خدا کا دوست ابراہیم ہے، محمد عربی کے دوست ابو بکر صدیق ہیں. یہ مقام اللہ نے ابو بکر کو عطا فرمایا. اگر مقام تراکم اللہ نے حضرت نوح کو عطا فرمایا تھا، وہی مقام اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا. حضرت عمر وہ شخص ہیں، ادھر حضرت نوح اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ ان کافروں کا ایک گھر بھی زمین پہ زندہ مت چھوڑ، ان کو نیست و نابود کر دے. حضرت نوح کی غیرت جیسے خدا کے باغیوں کو برداشت نہیں کرتی. حضرت عمر بھی وہی غیرت رکھتے ہیں. جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر کیا کہتے ہیں اے اللہ کے رسول یہ مت فرمائیے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، ہر ایک کو اپنے اپنے رشتہ دار ہمارے حوالے کیے جائیں. ہم آج بتائیں گے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ماسوا کسی سے دل میں کوئی نرمی نہیں رکھتے. رسول اللہ کے دشمنوں سے کوئی نرمی کر لیا آج آپ نہیں دیکھیں گے. حضرت نوح والا مقام اگر کسی نے سمجھا ہو تو حضرت عمر کو دیکھ لیجئے. آگے چلیے. حضرت موسیٰ کا مقام مقام صلابت ہے. وہ خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں، ان کی رائے میں پختگی ہے، اپنی رائے پہ ڈٹ جانا ہے. اگر وہ مقام ہمیں اس امت میں نظر آتا ہے تو حضرت عثمان ابن عفان پہ نظر آتا ہے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس مقام پہ ہے. پوری قوم کے وہ جو باغی تھے وہ میدان میں آتے ہیں، آ کر حضرت عثمان سے کہتے ہیں اے عثمان اپنی خلافت کی قمیص کو اتار دو، اپنی جان کو بچا لو. لیکن عثمان کیا کہتے ہیں مجھ سے میرے آقا نے وعدہ کیا تھا اس قمیص کو نہیں اتارنا، میں یہ خلافت کی قمیص نہیں اتاروں گا. شہادت کا جام پیا لیکن اپنی رائے سے پیچھے نہیں ہٹے. چوتھے نمبر پہ اسبوغ لہو کہ جس کی طبیعت میں اعتدال ایسا مزاج غالب ہو جو روحانی ظاہری اور باطنی طور پہ ہر طرح سے قابل ہو، اس کو اپنے اور بیگانے بھی کسی جگہ پہ اس کو اس کے موقف سے پیچھے نہ ہٹا سکے. حضرت عیسیٰ اپنوں اور بیگانوں کے ستائے ہوئے اگر آج ان دشمنوں نے ان کو تکلیف پہنچانا چاہی، اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا، ان کا ایک مقام اور مرتبہ ہے. لیکن حضرت علی اور مرتضیٰ کو دیکھیے، اندر سے خارجیوں کا فتنہ، کہیں پہ ان کے محبت کرنے والوں کا حد سے تجاوز کرنا، نفرت کرنے والوں کا حد سے تجاوز کرنا. لیکن علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راہ اعتدال پہ چاہے وہ سارے سلسلوں، سارے روحانیت اور علم کے سلسلوں کے لیے باب العلم بننا، یہ مقام حضرت علی کا ہے. ادھر امیت کو دیکھیے، اللہ نے امیت کا مظہر تو محمد عربی کو رکھا تھا، لیکن وہی امیت کا مظہر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب اطہر کو چنا گیا، محمد عربی کی امیت کی جھلک تاکہ ان کے آئینے میں نظر آئے، ان کا آئینہ اتنا صاف رکھا گیا. ایسی عمر میں رسول اللہ کے نکاح میں لایا گیا تاکہ اب کوئی اس کے اوپر جھلک، کوئی گرد و غبار نہ ہو. حتیٰ کہ جب جلنے والوں کے دھوئے نے اس آئینے کو حضرت عائشہ کے آئینے پہ گرد ڈالنے کی کوشش کی، رب کے قرآن کی رحمت کی بارش نے اس آئینے کو صاف کر دیا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے دل کا آئینہ ایسے صاف ہے جیسے امی کا قلب اطہر اللہ کی تجلیوں کے لیے صاف ہے. تو میں عرض کر رہا تھا یہ ختم نبوت کا منصب، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، یہ مقام امیت کا منصب ہے. اس امیت کے منصب کی وجہ سے اس امت کی صفت میں امیت سرایت کر چکی ہے. اس امت کی صفت ادھوری انفارمیشن نہیں ہے. آج کا ہمارا دشمن یہ اچھی طرح جانتا ہے اس امت کا اعزاز یہ ہے، یہ امت بھولی بھالی امت ہے. اس امت کا اعزاز یہ ہے، یہ امت سیدھی سادی امت ہے. جب یہ امت سیدھی سادی ہے، بھولی بھالی ہے، اس کو وہی علم قابل قبول ہے، اس کو وہی علم راہ نجات پہ لے کے چلتا ہے جو پیغمبر کے قلب اطہر سے جڑا ہوا علم ہو. اگر اس کا علم کہیں ادھوری انفارمیشن سے آئے، کہیں ادھوری معلومات سے آئے، وہ علم اس امت کے لیے فتنہ ہے، وہ علم اس امت کے لیے وبال ہے، اس امت کے زوال کا ذریعہ ہے. یہی وجہ ہے یہ امت ہمیشہ خیر کے مراکز سے جڑی رہی ہے. یہ امت ہمیشہ علم کے ان مراکز سے جڑی ہے جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے جڑے ہوئے ہیں. اس امت کو اللہ
اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے۔ اب اگلی بات کو سمجھ لیجیے، ختم نبوت کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے اس عالی منصب کی کم قیمت ادا نہیں کی۔ جو بھی چیز قیمتی ہو اس کی ایک جو بھی خوبی ہو اس خوبی کی ایک الگ سے قیمت ہوا کرتی ہے۔ اگر ہمارے پیغمبر آخری نبی ہے تو ان کی قیمت کوئی کم تو ہمارے نبی نے ادا نہیں کی۔ جتنا ہمارے پیغمبر کو ستایا گیا، جتنی تکالیف کے مراحل سے ہمارے پیغمبر کو گزارا گیا، وہ تکالیف دنیا میں کسی کو پیش نہیں آئی جو ہمارے پیغمبر کو پیش آئی ہے۔ اگر صحابہ کو یہ شرف ملا ہے کہ پچھلی امتوں کے انبیاء کو اگر اللہ نے معصوم رکھا ہے، محمد عربی کے صحابہ کو آخرت کے مواخذے سے محفوظ رکھا ہے، پچھلی امتوں کے انبیاء کرام جو کہ فردن فردن سب کے سب عادل ہیں، سب کے سب انبیاء معصوم ہیں، پیغمبر کے صحابہ کو فردن فردن اگر عادل رکھا گیا ہے تو انہوں نے قیمت نہیں بھگتی۔ آج تک دنیا کی تاب و تشریح کو صحابہ اپنے سینوں پہ روک کر قلب محمد عربی کے گلشن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اب ذرا آگے چلیے، جو میں تیسری بات عرض اور آخری بات عرض کر رہا ہوں، ہم جس منصب پر ہیں، ہم ختم نبوت کے نام لیوا جس منصب پر ہیں، ہمیں ایک ایک چیز کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ یہاں پہ دستار بندی، یہ درس نظامی، یہ ختم نبوت کے نام لیوا، یہ مت بھولیں کہ یہ لذت کے مناسب ہے، یہ مت بھولیں کہ یہ صرف دنیا کی چند روزہ عارضی زندگی کے مزے کا نام ہے، یہ تکالیف اور دقت کی راہوں پہ چلنے کا نام ہے۔ ہم نے اس کی تکالیف کو کیسے بھگتا ہے؟ اب اس کی ایک مثال سمجھ لیجئے۔ آج سے کچھ عرصہ قبل جب برِ صغیر پاک و ہند کے اندر انگریز کی حکومت تھی، اسی میں دار مفتہ ہمارے انہی مدارس کی اس قیمت کی بات عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے ختم نبوت کی امت کا جو حق کیسے ادا کیا ہے، انہوں نے محمد عربی کی نمائندگی کی قیمت کو کیسے چکایا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ قبل جب ہمارے برِ صغیر پاک و ہند میں انگریز کی حکومت تھی، ایک ملعون مرزا غلام محمد قادیانی اٹھتا ہے، محمد عربی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، قادیانی یہ کوئی مذہبی فرقہ نہیں ہے، یہ کوئی علمی طبقہ نہیں ہے۔ قادیانیت کو مذہب کے رنگ میں جب بھی سمجھنا چاہو گے، یہ ایک پیاز کی طرح ہے، ایک ایک چھلکا اتارتے جاؤ گے، اس کے نیچے سے مغز اور بادام نکلنے والا نہیں ہے۔ یہ چھلکوں کا مجموعہ ہے، پرتوں کا مجموعہ ہے، گرد کی طرح رنگ بدلنے والا مذہب ہے۔ اس کو کسی دعوے پہ قرار نہیں ہے، یہ کوئی مذہب علمی نہیں ہے، یہ صرف ایک سیاسی فتنہ ہے، سیاسی طور پہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا۔ ہمارے علماء نے 2 فتوے دیے ہندوستان میں، ان 2 فتووں کی قیمت ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ ہمیں اس 2 فتووں کی قیمت آج بھی ہمارے علماء دیوبند ادا کر رہے ہیں۔ ایک فتویٰ قادیانی کے بارے میں ہے کہ یہ محمد عربی کی ختم نبوت کا جو بھی منکر ہے وہ امت مسلمہ کا حصہ نہیں رہ سکتا۔ جو محمد عربی کے بعد کسی نئی نبوت کا دعویٰ کرے اس امت کی صفوں میں نہیں بیٹھ سکتا۔ ایک فتوے اس کی قیمت کہ پوری دنیا کا کفر آج بھی ہمارے خلاف جمع ہے، اور دوسری ہمیں فتویٰ وہ دیا جب برجھوٹ اور ہرزل نے 1897 میں صہیونی ریاست کا اعلان کیا، پھر اس صہیونی ریاست کے لیے فلسطین کی زمینوں کو خریدا جا رہا تھا۔ اس وقت فلسطین کے مفتی اعظم سید محمد امین الحسینی نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ یہودیوں کو فلسطین کی زمینیں دینا جائز نہیں ہے، ان کو زمینیں بیچنا جائز نہیں ہے۔ اس فتوے کی تائید ہندوستان سے 2 علماء نے کی تھی، ایک کا نام مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہے، انہوں نے بوادر و نوادر میں یہ فتویٰ دیا کہ فلسطین کی زمینیں یہودیوں کو بیچنے کے لیے دینا، ان کی ملکیت کے لیے دینا حرام ہے۔ دوسرے حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی انہوں نے فتویٰ دیا کفایت المفتی میں کہ یہودیوں کو زمینیں بیچنا حرام ہے۔ اس فتوے کی قیمت ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ پھر ہمارے خلاف فتوے مرتب ہوئے، ہمارے خلاف دشمن کی مشینری حرکت میں آئی، پھر جا کر اصحاب الحرمین لکھی جاتی ہے، کبھی علماء دیوبند کو گستاخ کہا جاتا ہے، کبھی ان پہ تبرہ کیے جاتے ہیں۔ یہ ساری سزائیں ہم نے اس لیے بھگتی ہیں کہ ہم نے محمد عربی کے دین کا دفاع کیا ہے، ہم نے فتوے کی عزت کا مان رکھا ہے۔ ہمارے علماء اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، نہ فلسطین کے مسئلے پہ، نہ ختم نبوت کے مسئلے پہ، جس کی قیمت ہم آج بھی بھگت رہے ہیں، نہ جانے کب تک بھگتنی پڑے گی۔ لیکن میرے عزیز طلباء، یہ ہمارے اداروں کا، ہماری ان جگہوں کا یہ ہمارے لیے شرف ہے۔ جیسے ہمارے زمانے طالب علمی میں آج ہمارے محترم ہیں، ہمارے ادارے کے مسئول ہیں، ہمارے استاد محترم حضرت مفتی حامد حسن صاحب، ان سے ایک بات طلباء نے کہا، استاد جی مسلسل مدرسے میں پکنے والی دال کیا یہ تبدیل نہیں ہو سکتی؟ فرمایا بیٹا جو رب تمہیں یہ دال کھلا سکتا ہے وہ روزانہ مرغے چلے بھی کھلا سکتا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، اگر تمہیں محمد عربی کا
वरिस बनना है तो जेलों को जहन में रख कर पढ़ो, कुर्बानियों को जहन में रख कर पढ़ो। हम तुम्हें यहाँ वही खुराक देंगे, कल तुम्हें जेल की दारें तुम्हारे मौक़िफ़ को तब्दील न कर दे, कल तक की शहादतें तुम्हें मौक़िफ़ से पीछे न हटा दे। तुम मोहम्मद अरबी के वारिस हो, हर खुशी गमी में तुमने रसूलुल्लाह के दीन का दिफा करना है। आज हम शुक्र करते हैं, हम अच्छे हो या बुरे हो, हम दुनिया की नजर में क्या हो इसकी हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन आज भी मोहम्मद की खत्म नबूवत का अगर कोई पहरा दे रहा है, अगर आज भी किसी जगह इल्म और फतवे की इज्जत बाकी है तो बिहम्दिल्लाह हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद के यहाँ बाकी है। अल्लाह ने ताहियात अपने लिए इस्लाफ के साथ जुड़ा रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।